میری پتہ نہیں باجی کو جن کا اثر ہے. میری بیٹی سب سے بڑا علاج جن، شیطان، جادو کا توڑ جو ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کو آپ ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور ہیڈ فون لگا کے سنیں، پڑھیں نہیں، ساتھ پڑھ دیجیے الگ بات ہے کہ سنیں. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ پوری سورت ایک وقت میں سن لیں، تھوڑی تھوڑی روز، دن میں، رات میں. تو انشاءاللہ آپ 41 دن تک اگر سنتی رہیں گی نا تو تمام جن، شیطان، سحر، جادو سب نکل جائے. کیونکہ یہ اللہ کا قرآن ہے اور حضور کا فرمان ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان بھاگ جائے. یہ ہوتا ہے، عورتوں پر بھی ہوتا ہے، اور بلکہ عورتوں پہ زیادہ جن کا اثر. اس کی وجہ یہ ہے کہ میری بیٹیاں، بہنیں بے احتیاطی کرتی ہیں. حمام میں گئیں، باہر نکلی تو ایسے نکل آئی، بس تولیہ اوپر ڈال لیا، بال کھلے چھوڑ دیے. تو ان حالات میں جنات آ کے پھر عاشق ہو جاتے ہیں. تو آدمی کو اسی لیے ہمیں حکم ہے کہ جب غسل خانے میں جائیں کپڑے اتارنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ یہ دعا پڑھیں گے تو پھر شیطان حملہ نہیں کر سکے. اور جب حمام سے نکلیں تو الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی عافانی، یہ پڑھیں تو شیطان پھر حملہ نہیں کر سکے. اور دوسرا، خود بھی، بچوں کو بھی صبح کی نماز کے بعد بھی اور رات کو بھی 3 دفعہ قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دم کیا کریں سارے بدن پر، تو پھر شیطان حملہ آور نہیں ہوگا. یہ اکثر عورتیں شکار ہوتی اور مرد بھی اسی لیے شکار ہوتے کہ خوبصورت نوجوان ہے، حالت جنابت میں پڑا ہوا ہے، غسل نہیں کیا، پاک ہی نہیں ہے، شیطان کو موقع ملا، جن نے تسلط جما لیا. اگر ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو اور وہ مردہ ہو، اس کا جنازہ نہیں. اگر بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد چیخ بھرے، مانے زندہ پیدا ہو، اس کا تو جنازہ ہوگا. لیکن اگر پیدا ہی مردہ ہوا ہے تو اس کا کوئی جنازہ نہیں ہوگا. زمزم کا بھی سنت عمل یہی ہے کہ بیٹھ کے پئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، ہر سانس پہ الحمدللہ کہیں اور 3 سانس میں پئیں، اور آخر میں دعا کریں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن کل داء. حضرت ابن عباس یہی دعا کرتے ہیں. اور آپ کو اگر کوئی خاص بیماری ہے تو اسی نیت سے پئیں، اپنی زبان میں کہنے کہ یا اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما. سنت یہ ہے کہ ہر چیز، پانی بھی بیٹھ کے پئیں، کھانا بھی بیٹھ کے کھائیں. صرف فرق اتنا ہے کہ اگر زمزم کے علاوہ کوئی پانی کھڑے ہو کے پیو تو گناہ ہے اور خلاف سنت ہے، لیکن زمزم اگر کھڑے ہو کے پیو تو نہ گناہ ہے نہ خلاف سنت ہے، یعنی وہ جائز ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جب بھی زمزم آئے کھڑے ہو جاؤ. حضور پاک نے کھڑے ہو کے پیا ہے، لہذا کھڑے ہو کے پینا تو ثابت ہو گیا. لیکن محدثین نے لکھا ہے کہ حضور اس وقت کنویں پہ کھڑے تھے اور نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی، اس وجہ سے حضور نہیں بیٹھے. اگر قبرستان میں جا کے ہم قرآن پڑھ کے بخشیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہمارے یہاں رواج ہے کہ قبر پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، یہ منع ہے. آپ خود پڑھیں، تلاوت کریں، گھر میں کریں، راستے میں کریں، ان کے لیے دعا کریں. بچہ جب مردہ پیدا ہوتا ہے بالکل قبرستان میں دفن تو کریں گے. ایک قبرستان کے کنارے پر، کیوں کنارے پر کرو؟ قبرستان میں جہاں جگہ ہو وہاں کرو.
ہے کہ جی ہم اپنی زندگی میں حضور پاک کی سیرت پہ عمل کریں اور آپ کے اعمال مبارک اپنی زندگی میں کیسے داخل کریں. کسی اللہ والوں سے تعلق رکھ لیں، دینی جماعتوں سے تعلق رکھ لیں، ان کی صحبت میں بیٹھا کر تو آہستہ آہستہ مسائل سمجھ بھی آ جائیں گے، عمل بھی ہو جائے گا. بھئی حضور کی سیرت پہ کروڑوں کتابیں ہیں. سیرت النبی شبلی نعمانی کی بھی ہے، خاتم النبیین حضرت مناظر اعظم گیلانی کی بھی ہے. اسی طرح نظرۃ النعیم حضور کی بڑی جامع سیرت کی کتاب ہے. اور بڑی کتابیں ہیں، کوئی سیرت کی کتاب لے لیں لیکن کسی ثقہ عالم کی.